ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظیم۔ ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہیں غالب کر دے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 160 ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، کافروں کی باتوں میں نہ آنا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم شہر میں ہو کر مقابلہ کرتے تو ہم بچ جاتے، نہ، غیروں کی بات میں کبھی نہ آؤ، اللہ پر اعتماد کرو۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر دنیا میں کوئی قوم تم سے جیت نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے تمہارا ساتھ نہ دیا تو پوری دنیا مل کر تمہیں جتا نہ سکے۔ اور بے شک اللہ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو اپنا ہر کام اللہ کی طرف سپرد کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اور مجھے اور آپ کو اللہ کے دین پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو دین بھی غالب ہوگا اور دین پر چلنے والے بھی غالب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اوپر سے بات چلی آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا۔ اگر سخت ہوتے تو مجمع آپ نرم ہیں، اسی وجہ تو ابو بکر صدیق تمہارے نزدیک ہیں، عمر تمہارے نزدیک ہیں، عثمان تمہارے نزدیک ہیں، ادھر مہاجرین ہیں، ادھر انصار ہیں، ادھر صحابہ ہیں، ادھر صحابیات ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو نرم بنایا ہے، نرم مزاج والا، نرم طبیعت والا۔ ہمیشہ داعی کو نرم مزاج ہونا ضروری ہے، اگر وہ سخت بنے گا تو پھر کام نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی بدو گاؤں کا رہنے والا جسے کوئی زیادہ لحاظ نہیں ہوتا، وہ آیا کچھ مانگنے کے لیے، وہ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اس نے پیچھے سے نبی کی چادر پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے گلے پر تھوڑا سا خراش آ گیا۔ اتنی تیزی سے اس نے پیچھے سے کھینچا بلانے کے لیے کہ گلے سے چونکہ چادر لپٹی ہوئی تھی تو خراش آ گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، جسم مبارک بہت نرم تھا، پھولوں کی طرح۔ تو دیکھنے والے حضرات صحابہ کو غصہ آ گیا کہ بھی یہ کیا بدتمیزی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس طرح سے کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور کہا بھی کیا بات ہے، کہا مجھے کچھ حاجت ہے، میری حاجت پوری کریں۔ کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا ہے، اور کس انداز میں کر رہا ہے؟ کون تم ایسا مانگا تھا میں دیتا ہوں سے؟ مانگنے والا بھی عاجزی سے مانگے تو دینے والا دیتا ہے، اگر مانگنے والا سختی سے مانگے تو دینے والا کب؟ تو یہ مانگنے کا انداز تھا، وہ مانگنے کے لیے آیا تھا، سوال کرنے کے لیے آیا تھا، مگر انداز اس کا یہ تھا چونکہ وہ دیہاتی تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اس سے نہ کہا، فرمایا بھائی اس کی جو ضرورت ہے بیت المال سے اسے پورا کر۔ ایک لفظ کہ تو نے اتنی زور سے کھینچا کہ مجھے گلے پہ خراش آئی۔ دائی اگر سخت ہو جائے تو پھر کام کیسے ہوگا؟ دائی کا نرم ہونا ضروری ہے۔
اس لیے گنہگار سے محبت کر کے اسے گناہ سے چھڑایا جا سکتا ہے. اس سے نفرت کریں گے تو اس سے کبھی گناہ نہیں چھڑایا جا سکتا. نرم مزاج بنو، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو. اگر یہ تکبر پیدا ہو جائے، اگر یہ گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ میں دائی ہوں، میں اسے بلا رہا ہوں اور یہ میری بات نہیں مانتا، تو اس تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ تو پھر انسان دعوت کا کام نہیں کر سکتا. دعوت چلانے والے کو، دائی کو عاجز بن کر چلنا پڑتا ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، جو نیچے جھک کر چلتا ہے وہ ترقی کی طرف چلتا ہے، اور جو اکڑ کے چلتا ہے وہ زوال کی طرف جاتا ہے. تکبر فرشتوں کو بھی شیطان بنا دیتا ہے. عاجزی اور انکساری انسانوں کو بھی فرشتوں جیسا بنا دیتی ہے. شیطان نے کچھ نہیں کیا، تکبر کیا. 80,000 سال اس نے فرشتوں کی صحبت اٹھائی ہے. 40,000 سال اس نے وہ جنت کا خزانچی رہا. 30,000 سال مقربین کے ساتھ رہا. 14,000 سال اس نے اللہ کے عرش کا طواف کیا. اتنا مشہور ہو گئے آسمانوں میں کہ الگ الگ آسمان میں الگ الگ نام سے اسے پکارا جاتا تھا. پہلے آسمان میں اسے عابد کہتے تھے، دوسرے آسمان میں اسے زاہد کہتے تھے، تیسرے آسمان میں اسے عارف کہتے تھے، چوتھے آسمان پہ اسے ولی، پانچویں میں تقی، چھٹے میں خازن اور ساتویں میں عزازیل کہتے تھے. سارے بہترین نام. مگر ایک تکبر اس کے اندر آیا تو اب قیامت تک اسے ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے. دائی عاجزی سے کام کرے، تکبر سے کبھی کام نہیں ہوتا، گھمنڈ سے کبھی کام نہیں ہوتا. گنہگار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت ہو تو جی. اس لیے میرے عزیزوں، زیادہ تر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اکثر نرم مزاج ہوتے ہیں. اکا دکا کوئی جلال والے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں 2 بزرگ گزرے، مولانا دین پوری صاحب بہت نرم مزاج، اور ایک بزرگ امروہی گزرے ہیں، وہ بہت سخت مزاج. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایک ہی زمانے میں. مولانا دین پوری صاحب کو وہ زمانہ انگریزوں کا تھا، ہندوستان پر ان کا قبضہ تھا، تو انہوں نے مولانا دین پوری صاحب کو خانقاہ سے گرفتار کیا اور 100-150 کلومیٹر پیدل چلا کر لے کر گئے تاکہ ساری دنیا جان لے، سارا انڈیا جان لے کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا. مگر حضرت نے کچھ نہیں کہا، چلتے رہے، پھر جیل میں رہے ایک وقت تک، پھر رہا ہوئے، پھر واپس آئے، کچھ نہیں کہا. تو کسی نے کہا کہ حضرت اگر آپ امروہی بزرگ کی طرح ہوتے تو شاید یہ دوسرا حل ہوتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ بڑے سخت اور جلال قسم کے انسان ہیں، اور آپ اتنے نرم مزاج ہیں کہ آپ نے ایک لفظ تک نہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صبر اصل ہے، جو مجھے لے جایا گیا، جو مجھے لایا گیا، سب اللہ کی طرف سے طے ہے، اور ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور وہی اپوزٹ میں ایک بزرگ گزرے ہیں امروہی، جب وہ جا رہے تھے بازار میں تو کسی انگریز نے اوپر سے حضرت کے اوپر تھوک مارا، اور وہ تھوک سیدھے داڑھی پہ پڑا. تو حضرت کو آیا جلال، اور حضرت چونکہ اللہ والے تھے تو پھر حضرت نے اپنی کرامت دکھائی، اللہ کی طرف توجہ کیا اور اس کی طرف اشارہ کیا، تو وہ اوپر سے نیچے گر کے مر گیا. اور کہا تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو اسے مار ہی دیا تھوکنے پر. تو اس نے کہا مجھ پہ تھوکتا تو میں برداشت کر لیتا، اس نے میرے نبی کی سنت پہ تھوکا ہے جو میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا. جلال بہت کم، مگر زیادہ تر اللہ والے نرم مزاج ہوتے ہیں. ہمیں عبادتیں بھی کرنی ہیں اور اپنے کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو کیا بنایا؟ نرم مزاج بنایا. تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کیجئے، انہیں معاف کیجئے اور ان کے ساتھ مشورہ کیجئے. اور قرآن کے اندر دونوں قسم کے مشورے، اچھے اور برے دونوں قسم کے مشورے ہیں. بلقیس اپنے ساتھیوں سے، اپنے وزراء سے مشورہ کر رہی ہیں. سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے 19ویں پارے میں. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت خاطئة امرا حتى تشہدون، کہ اے میرے وزراء مجھے آپ رائے دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے، ہدہد لا کر ڈال کر چلا گیا نا اوپر سے، تو خط آیا ہے، تو بتاؤ اس کا جواب کیا دیں. چونکہ ہم بھی کوئی کمزور نہیں، ہمارے پاس بھی لشکر ہے، طاقت ہے، ساری چیزیں ہیں. دیکھو اچھے کام کے لیے مشورہ ہو رہا ہے.
تو بلقیس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا، یہ اچھے کام کے لیے مشورہ تھا، تو ان کے وزراء نے رائے دی سب سے پہلے ان کی طرف آپ ہدیے قیمتی دے کر بھیجو، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو پھر وہ عام بادشاہ ہیں، پھر ہم ان سے جنگ کریں گے، اگر انہوں نے ہدیے دنیا کا مال دولت قبول نہیں کیا تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ نبی ہیں، اور نبی سے جنگ کر کے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ رائے سے یہ بات نکل کر آتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم گھر سے لے کر مسجد تک، مکتب سے لے کر مدرسے تک، چھوٹے ادارے سے لے کر حکومت تک مشورے سے کام کریں گے، بہترین کام ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھو سورہ شورى آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ 3 فرضوں کے بیچ میں اللہ نے ایک سنت کو ذکر کیا ہے، تو سوچو سنت کی اہمیت کتنی ہے۔ ورنہ قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ جب وہ فرض بیان کرتا ہے تو فرض بیان کرتا ہے، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ چاروں فرض وضو کے ایک ساتھ قرآن میں آئے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، کہ پہلے چہرہ دھو، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، پھر سر کا مسح کرو، پھر دونوں پیروں کو دھو۔ سارے فرض ایک ساتھ آئے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، ضروری ہے۔ تو میرے عزیزوں، قرآن کی ترتیب ہے کہ جب وہ فرض کو ذکر کرتا ہے تو فرض کو ذکر کرتا ہے۔ یہاں سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 38 میں آپ دیکھیں والذین استجابوا لربهم، ایمان کا ذکر، واقاموا الصلاۃ، نماز کا ذکر، اور آخر میں ومما رزقناہم ينفقون، زکوٰۃ کا ذکر۔ ایمان بھی فرض، نماز بھی فرض، زکوٰۃ بھی فرض، مگر ان کے درمیان میں اللہ فرما رہے ہیں وشاورہم فی الامر، اے نبی جی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو، اور مشورہ سنت ہے۔ 3 فرضوں کے درمیان میں کیا آیا ہے؟ سنت آیا۔ تو سوچو سنت کی اہمیت کتنی ہے، یہ ترتیب ہے۔ تو سنت فرائض کے بیچ میں سنت کا ذکر کرنا، یہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ مشورہ کرنے کی اہمیت کتنی ہے۔ تو بہرحال ہم اس بات کی مکمل کوشش کریں کہ ہم چھوٹے بڑے ہر مسئلے کے اندر ہم کیا کریں گے؟ مشورہ کریں گے، مشورے سے کام کریں گے، مگر مشورے میں بیٹھنے سے پہلے یہ صفت نکال دو کہ میں جو کہوں گا بس وہی چلے گا، یہ فرعونیت ہے۔ 24 پارہ میں اللہ فرماتے ہیں وقال فرعون ما اریکم الا ما ارى۔ فرعون رائے تو لیتا تھا، مشورہ تو کل میں نے بتایا، فماذا تأمرون، کہ بھی بتاؤ موسیٰ اور ہارون کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ جب سب رائے دینے کے لیے بیٹھتے تھے تو یہ کہتا تھا ما اریکم الا ما ارى، تم کچھ بھی رائے دو، میں کیا بولتا ہوں وہ کیا بولتا تھا فرعون، تمہیں کیا بھی رائے دو مگر میں کیا بولتا ہوں فائنل میں کہتا تھا۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے اچھا ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ ڈالو۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی فرشتہ بنتا ہی ہے، اب مجبور ہے بیچارہ۔ تو جوانی میں فرعونیت چھوڑو، میں پناہ چھوڑو، میں کا لفظ نکالو، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ تو میرے عزیزوں، یہ چیز نہ ہو مشورے کے اندر، ما اریکم الا ما اری، میری بات میرا، یہ اس سے کام نہیں بنتے، اس سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو پھر پوری دنیا مل کر تمہیں کیا نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل کر تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ تم اللہ پر اعتماد کرو، اپنی تعداد پر، اپنی کمزوری پر، اپنے کم ہتھیار پر بھروسہ نہ کرو۔ تمہاری تعداد تھوڑی ہے، ہر ایک جگہ تھوڑی تھی، مسلمانوں کی تعداد بدر میں بھی تھوڑی دشمنوں کے مقابلے میں، جنگ احد میں بھی تھوڑی، جنگ خندق کے موقع میں بھی تھوڑی، حنین کی جنگ میں مسلمان زیادہ تھے اور دشمن کم تھے۔ حنین کی جنگ میں کیا تھے؟ مسلمان زیادہ تھے اور دشمن کم تھے۔ تو اندر بات آئی کہ آج تو ہم زیادہ ہیں، جب کم تھے تبھی جیت جاتے تھے، اگر آج ہم زیادہ ہیں تو یقیناً کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ نے حالات لا کر دکھایا کہ جیتنا ہارنا تمہارے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دل میں کبھی بات آئے گی نا میں کریا سو میری وجہ سے ہوا، وہاں پھر اللہ اسے لگا دی جھٹکا ایک برابر کا، پھر اسے احساس ہوتا او نہیں میرا کچھ بھی نہیں اس میں۔
تو ینصرکم اللہ، اگر اللہ نے تمہاری مدد کی، اے مسلمانوں اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو پھر فلا غالب لکم، دنیا میں کوئی کتنی ہی ٹیکنالوجی کا ملک ہو، کوئی کتنا ہی لشکر والا ملک ہو، تم پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ کی مدد جو تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب بھی کام کرو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ نے مدد چھوڑ دی، اگر اللہ نے تمہارا ساتھ نہ دیا، اگر اللہ کی مدد نہ آئی، فمن، کون ہے، فمن ذا الذی، کون ہے، ینصرکم من بعد، جو اللہ کے علاوہ پوری دنیا مل کر بھی تمہاری مدد کرے تو تمہارا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا، تم کبھی نہیں جیت سکتے۔ ایک اکیلے اللہ کی مدد ہٹ جائے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اس پر پورا غور کریں کہ جو اوپر سے باتیں چلی آ رہی ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جہاں عبادتوں میں لگتے ہیں نا، وہاں ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ ایسا نہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، دن رات 24 گھنٹے عبادت میں۔ ایک دفعہ وہ نماز میں کھڑے ہیں، ماں نے آواز دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ نماز میں کھڑے ہیں، تو بہت دیر کے بعد جب ان کی عبادت پوری ہوئی تو وہ ماں کے پاس گئے۔ تو جب والدہ کے پاس پہنچے تو پھر ماں کو آیا غصہ، کہا بیٹے میں نے تجھے کب بلایا اور تو کب آ رہا ہے؟ کیا کر رہا تھا؟ کہا امی جان میں عبادت میں تھا، بڑا عبادت گزار بن رہا ہے تو، اور میرے وقت پہ اگر تو نے میرا ساتھ نہ دے تو تیری عبادت کس کام کی؟ ماں کو آیا غصہ اور اس نے کہا جا، مرنے سے پہلے تو زانیہ کا منہ دیکھے گا، مرنے سے پہلے تو بدنام ہوگا۔ ماں کا غصہ، تو وقت آیا، ماں کی دعا بد دعا دونوں خطرناک ہیں کہ ہم عبادت کے چکر میں اپنوں کے حقوق نہ بھولیں۔ اپنوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، عبادت کے ساتھ اپنوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے فرض نماز کے بارے میں کہا گیا زیادہ لمبا نہ کرو، کیوں؟ پیچھے معذور بھی ہو سکتا ہے، عمر دراز بھی ہو سکتا ہے۔ اور نبی کے زمانے میں تو عورتیں بھی مسجد میں آتی تھیں، ان کے بچے، معصوم بچے رونا شروع کر دیتے تھے۔ تو فرض نماز ایک درمیانی حد سے، باقی آپ نفلیں رات بھر کر کے اکیلے پڑھو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اللہ نے سہولت رکھی امت پر، اللہ نے سہولت رکھی ہے۔ دیکھو سارے اعضاء وضو میں دھوتی ہمیں، مگر سر کا کیا کرتی ہمیں؟ مسا کر کے۔ کس کی سہولت ہے؟ کسے سہولت دی ہے؟ سو عورتوں کو اللہ سہولت دی ہے۔ سو کسے سہولت دی ہے؟ عورتوں کو سہولت دی ہے۔ اگر سارے اعضاء کی طرح بالاں کو بھی دھونے کا رہتا تو عورت بالاں دھو کو سکھانا سو کب تک؟ سارے اعضاء دھونے والے ہیں وضو میں، مگر سر کے بالوں پر اللہ نے کہا صرف مسا کرو، کہ کہتا ہوں مسا عورت کو بھی کرنا پڑے گا، پھر مسے میں کام چل جائے گا۔ اگر وہاں دھونا ہوتا تو پھر سارے حج کے، ماشاءاللہ حاجی آ رہے ہیں، حاجیوں سے ملاقات کرو، ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، سارے اتنا بڑا عمل، سارے عمل ہمارے مسجد میں ہے ماشاءاللہ۔ سحری افطاری ہو، تاخراتیں ہو، ماشاءاللہ عید کی نماز ہو، یا پھر اس کے علاوہ ہماری جمعہ ہو، یا ہمارے 5 وقت کی نماز ہو، کتنے سارے عمل الحمدللہ مسجد میں ادا ہوتے ہیں۔ تو حج جیسا عمل بھی کہاں ہونا چاہیے تھا؟ مسجد الحرام میں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے عمرے کے سارے اعمال مسجد کے اندر ادا ہوتے ہیں، مسجد الحرام میں ادا ہوتے ہیں، تو ویسے حج کا عمل بھی اللہ تعالیٰ مسجد میں رکھ سکتے تھے، مگر اللہ نے سارے حج کے اعمال میدانوں میں رکھے، مینا، عرفات، مزدلفہ۔ کس کی سہولت؟ عورتوں کی سہولت۔ کہ اللہ کہ اس لیے کہ دین صرف مردوں کے لیے نہیں آیا، دین عورتوں کے لیے بھی آیا ہے، کہ ابھی اگر حج کے ایام میں اگر عورت ناپاک ہو جائے تو مسجد میں کیسے آئے گی؟ اس لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے سارے حج کے اعمال، عمرہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، سال بھر کر سکتے ہیں، عورت ناپاک بھی ہو جائے، پاک ہونے تک انتظار کر کے بعد میں بھی عمرہ کر سکتی ہے، مگر حج سال میں ایک دفعہ گزر جائے تو واپس دوبارہ 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے سارے اعمال باہر رکھے۔ اگر عورت ناپاک بھی ہے، مینا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، مزدلفہ جا سکتی ہے، وہاں کے جو ارکان ہیں وہ سارے ادا کر سکتی ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ طواف زیارت کا، وہ بعد میں جب پاک ہوگی تب کر لے گی، حج تو پورا ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ اللہ دین صرف مردوں کے لیے نہیں آیا ہے، عورتوں کے لیے بھی آیا ہے۔ ناپاک ہوگی تو ناپاکی کے دن جتنے ہوں گے عورتوں کی ساری نماز معاف ہے،
یہ نہیں کہا گیا کہ جتنے دن تم ناپاک ہو اتنے نمازیں قضا کرو. کیسے قضا کرے گی؟ گھر سنبھالے گی، بچوں کو سنبھالے گی، کیا کار کرے گی، کیسے نماز قضا کرے گی بتاؤ؟ سہولت والا دین ہے تو اللہ نے ان کے لیے سہولت رکھی کہ ناپاکی کے جو نمازیں ہیں وہ معاف ہیں. سبحان اللہ. تو آپ غور کریں کتنا خوبصورت دین ہے، شریعت ہے ہماری الحمدللہ. تو یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ نرم، یہ انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق ہے ہر معاملے کے اندر. تو پھر ماں نے انہیں بد دعا دے دی کہ بیٹا بڑی عبادت گزار بن رہا ہے اور ماں کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، جا مرنے سے پہلے تو جب بدکار عورت کی شکل دیکھے گا. تو ہوا ایسے کہ ایک مرتبہ ان کے جو شہر میں خوبصورت عورت تھی جو زانیہ تھی، لوگوں نے کہا ہمیں تو بڑا بہکاتی ہے. کمال تو تب ہے جب تو وہ جو اللہ والا بیٹا ہے نا اسے بہکا کے دکھا. تو وہ عورت گئی، پھر آنا جانا شروع ہوا اس کا، وظیفے تحفے. تو پھر اس کے بعد اس نے باقاعدہ حضرت کو دعوت دی گناہ کی. حضرت نے کہا توبہ، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ تو کس بات کی دعوت دے رہی ہے؟ پھر حضرت نے اسے کہہ دیا کہ آئندہ دوبارہ تو ہمارے خانقاہ کے اندر مت آ. اب اسے آیا غصہ، وہ کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کر کے حاملہ ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو لے کر آ کر خانقاہ کے پاس باہر کھڑی ہو گئی اور لوگوں سے کہنے لگی دیکھو حضرت بڑے حضرت بنے پھرتے ہیں، یا ان کا بچہ ہے، مجھے گھر سے بھی نکال دیا اور لوگوں سے مجھے کہنے سے منع بھی کر دیا. حضرت پر الزام لگا رہی تھی. تو سارے گاؤں والے آگے، ادمیہ کی عقیدت بڑی خراب ہے، ایک دن میں زندہ باد دوسرے دن میں مردہ باد دیتا. اب امت کو لے کے چلنا ہوتا آسان ہے. کو سے 30-40 سال سے لوہا منوائس والے ایک غلطی کر ڈالیں امت معاف کر دیتی ہے. جو زیادہ جھک کو ملتی تو وہ ڈینجر، انہوں گرانے کا سے جھکتی تو امت کی عقیدت بڑی خطرناک ہے. ایک دن میں زندہ باد دوسرے دن میں مردہ باد. تو ہوگا انہیں خالی چیخا ماری سو تو آگا مجمع جمگا ہو کیا حضرت ہمیں کیا کی سمجھتے تھے تم نے، کیا کی ادھر کی آگے پورے. تو حضرت پریشان باہر آئے، دیکھے تو مجمع کھڑا ہے، کیا قصہ، یہ عورت تمہارے پر الزام لگا رہی ہے. تو انہوں بولے میری ماں کی دعا سچ ہو گئی، میری ماں نے مجھے بد دعا کی تھی کہ مرنے سے پہلے تو بدکار کا منہ دیکھے گا. وہ سب رندے حضرت یہ بولو سب سے پہلے کیا یہ. تو حضرت کو آیا جلال، اللہ والے تھے، اس گود کے معصوم بچے سے کہا کہ بتا تو کس کا بچہ ہے، جلال سے. تو اس بچے کو اللہ نے زبان دی، تو اس بچے نے کہا میں فلاں چرواہا کا بیٹا ہوں. تو ساری بات کھل گئی. ہو حضرت معاف کر لو، کیا کی کدھر کی، پھر ہٹا چو اللہ. اس سے زیادہ نزدیک بھی نہیں جانا، زیادہ دور بھی نہیں جانا. وہ بولتی پولیسوں کی دوستی زیادہ، دوستی بھی اچھی نہیں دشمنی بھی اچھی نہیں. ایسا امت کی دوستی بھی اچھی نہیں دشمنی بھی اچھی نہیں. خیر الحمدللہ، اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میرے عزیزوں، ہمیشہ ذہن میں بات رکھیں، جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ. تو گناہ گار سے نفرت نہ کرو بلکہ گناہ سے نفرت کرو. دائی نرم بنے، پھر کام کرے. توکل اللہ، جب طے ہو جائے مشورے میں اللہ پر بھروسہ کرو انشاءاللہ. اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی تو پوری دنیا مل کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی انشاءاللہ.